السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، AS ایجوکیشن اکیڈمی کے آن لائن کلاسز میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آئیے آج ہم سطح دوم کے تحت جماعت ششم کی درسی کتاب ضیاء اردو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کتاب میں کل 18 اسباق ہیں، جن میں 7 حصے نثر سے ہیں اور 7 حصے نظم سے، اور 4 اسباق سرسری مطالعہ کے تحت زائد مطالعے کے لیے فہم حاصل کرنے کے لیے شامل کیے گئے ہیں۔ اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو مضمون سے متعلق فہم حاصل کرنے کے لیے اس کے مضمون تک پہنچنے کے لیے تصاویر کے ذریعے سے فہم دیا گیا ہے، تمہید کو سمجھایا گیا ہے۔ چند سوالات کے ذریعے آپ ان تصاویر کو غور سے دیکھنا ہے، اس کو سمجھ کر پوچھے گئے سوالات کے ذریعے سے اس کے مضمون تک پہنچ سکتے ہیں۔ آئیے اس تصویر کو دیکھیے۔ یہاں 4 تصویریں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ پہلی تصویر، ایک مسافر راستے سے تھکا ماندہ چل رہا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے ایک درخت دکھائی دیا اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ کچھ وقت کے لیے اس درخت کے نیچے آرام کرے تاکہ اس کی تھکان دور ہو جائے۔ اسی طرح آپ کو دوسری تصویر میں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ شخص اس درخت کے نیچے لیٹ گیا ہے، کچھ وقت کے لیے آرام کرنا چاہ رہا ہے۔ آرام کے درمیان میں مکھیاں بھنبھناتی ہوئی اس کو پریشان کر رہی تھی اور اس کی نیند میں خلل پڑ رہا تھا، اس کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ اس طرح کوئی مکھیوں کے بھنبھنانے سے پریشان ہو کر بیدار ہو گیا، وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پایا۔ تیسری تصویر میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ بیدار ہوا، یہ سوچ کر کہ یہ تو مکھیاں مجھے یہاں پر سونے ہی نہیں دے رہی ہے، آرام کرنے نہیں دے رہی ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر آس پاس پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک سانپ موجود ہے۔ اگرچہ کہ وہ سانپ سوئی بھی حالت میں اس کو ڈس دیتا، اس طرح سے اس نے فوراً اس سانپ سے بچاؤ کے لیے چوتھی تصویر میں دیکھیے، وہ ایک ہتھیار، ایک ڈنڈا لیا اور سانپ کو زخمی کر دیا، اس کو مار دیا۔ اس طرح سے وہ نقصان ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیا، یعنی سانپ کے ڈسنے سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ تصویر کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے ان تصویروں کو جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اس سے متعلق آپ کے ذہن میں کیا سوالات آ سکتے ہیں۔ جیسے مکھیوں کے بھنبھنانے سے مسافر کی نیند میں خلل پڑ گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب وہ سونا چاہ رہا تھا تو مکھیوں کے بھنبھنانے سے اس کی نیند میں خلل پڑ گیا، اس کے آرام میں خلل پڑ گیا۔ تب اس نے ان مکھیوں کے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ غور و فکر کیجئے۔ جب وہ آرام کرنا چاہ رہا تھا تو مکھیاں اس کو جب بھنبھنا رہی تھی تو اس کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ تب اس کے ذہن میں کیا خیالات آ رہے تھے؟ اس کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے تھے کہ وہ اس کو سونے نہیں دے رہی ہیں، اس کے آرام میں خلل پہنچا رہی ہیں۔ سانپ کو مارنے کے بعد مسافر کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا؟ جب وہ سانپ کو دیکھا اور جب اس کو مار دیا تب وہ مکھیوں کے بارے میں اس کا خیال بالکل بدل گیا ہو۔ اگر یہ مکھیاں مجھے نہیں اٹھاتی تو پھر میں سانپ کے ڈسنے کے بعد شاید مر گیا ہوتا۔ مکھیوں کے بھنبھنانے کے باوجود مسافر اگر نہ اٹھتا تب بھی کیا ہوتا؟ تو وہ سانپ ہو سکتا اسے ڈس لے اور وہ نیند کی حالت میں ہی فوت ہو جائے یا مر جائے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ انسان کو جو سب
کو تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے، یہاں انسان کی جو ہے حفاظت کا ذریعہ مکھیوں کو بنا کر اس کی جان سانپ کے جو ہے ڈسنے سے بچائی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور تمام مخلوقات کا جو ہے پیدا کرنے والا، تمام مخلوقات کو جو ہے پالنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا اور ان کو موت دینے والا، ہر چیز پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ یہی جو ہے خدا کی قدرت اور اس کی عظمت اور اس کی شان و شوکت، اس کی بڑائی کو آج جو ہے ہم خدا کی شان میں جو ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ نظم خدا کی شان میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام ہے خواجہ الطاف حسین حالی۔ اس سے پہلے کہ ہم جو ہے نظم کی ابتدا کریں، آپ تمام طلباء سے یہ جو ہے گزارش ہے کہ آپ اس مطالعے میں آنے والے نئے الفاظ کو جو ہے اپنی اپنی کتابوں میں خط کشید کیجیے، انڈر لائن کیجیے اور ان کے معنی جو ہے معلوم کرنے کے لیے کتاب کے آخر میں جو فرہنگ دی گئی ہے اس کا سہارا لیجیے، یا اس کے علاوہ آپ جو ہے اردو لغت یا اپنے بھائی بہن جو بڑے آپ سے ہیں یا آپ کے والدین، ان سے مدد لے کر ان نئے آنے والے الفاظوں کے معنی معلوم کریں اور فہم حاصل کریں۔ اس طرح سے جو ہے آپ مزید جو ہے اس کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے نظم کا جو آغاز کرتے ہیں۔ خدا کی شان۔ اے زمین آسماں کے مالک، اے زمین آسماں کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک، تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے، تو ہی ہے سب کا پالنے والا، کام سب کے نکالنے والا، بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے، پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے، آنکھ دی تو نے دیکھنے کے لیے، کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے، بات کے سننے کو دیے دو کان، بات کہنے کو تو نے بخشی زبان، دن بنایا کمائی کرنے کو، رات دی تو نے نیند بھرنے کو، آئی موسم سے تنگ جب خلقت، تو نے موسم کی دی بدل صورت، گرمیاں ہو گئیں اجیرن جب، تو نے برسات بھیج دی یا رب، سب کے گرمی سے تھے خطا اوسان، میں برسنے سے آئی جان میں جان، گئے جب میں سے لوگ سب گھبرا، حکم سے تیرے چل پڑی پچھوا، یا تو تھی ساری چیزیں سیل رہیں، یا رہا سیل کا نام کہیں، جاڑا آپ پہنچا اور گئی برسات، دم کے دم میں پلٹ گئے دن رات، پھر لگی پڑنے جب بہت سردی، مشکل آسان تو نے پھر کر دی، جاڑا آخر ہوا اور آئی بہار، جنگل اور ٹیلے ہو گئے گلزار، تو یوں ہی رت پہ رت بدلتا رہا، یوں ہی دنیا کا کام چلتا رہا، کی صدا تو نے مشکل آسان، تیری مشکل کشائی کے قربان۔ اس طرح جو ہے خدا کی شان نظم میں جو ان تمام اشعار کے ذریعے سے اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس نظم میں اگرچہ کہ بہت سے الفاظ جس کے بارے میں آپ جو ہے جانتے ہیں، لیکن چند ایسے الفاظ جو آپ کو نئے لگ رہے ہوں آپ خط کشید کیجیے، ان کے معنی فرہنگ کے ذریعے یا پھر جو ہے اپنے بڑوں سے یا لغت کے ذریعے سے معلوم کر کے اس کا فہم اور اس کے معنی اور مفہوم مطلب کو جو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے ان اشعار میں شاعر خواجہ الطاف حسین حالی نے کن جو ہے باتوں کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا جو ہے کس طرح سے جو ہے احاطہ کیا ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اے زمین آسماں کے مالک، اس زمین اور آسماں کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، یہ کسی انسانی مخلوق کا
کارنامہ نہیں ہے. زمین کو پیدا کرنا، زمین کے اوپر پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، سمندر ہیں، چٹیل میدان ہیں، آبادی کا علاقہ ہے اور اس پر بسنے والے مخلوقات اور اس پر چھت کی طرح آسمان، یہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. ساری دنیا جہاں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. تیرے قبضے میں سب خدائی ہے. یہ تمام جو کائنات کا جو پیدا کیا ہے یہ سب اللہ ہی کے قدرت کا نتیجہ ہے اور یہ ساری قدرت اللہ ہی کو حاصل ہے. تیرے ہی واسطے بڑائی ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، دنیا اور ساری دنیا جہاں کا پیدا کرنے والا تعالیٰ ہی ہے. تو ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو ہی ہے سب کا پالنے والا، یعنی سب کو جو ہے پال رہا ہے. کون پال رہا ہے؟ تمام انسان کو، تمام مخلوقات، کم و بیش 18,000 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. بڑے بڑے جو ہے جانور اور ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے، زمین پر جو ہے رینگتے ہوئے چرندے اور حشرت المخلوقات جو چھوٹے چھوٹے کیڑے وغیرہ ہیں اور تمام انسان جنات، سب کو جو ہے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور سب کو جو ہے پال رہا ہے اللہ تعالیٰ. کام سب کے نکالنے والا، ہر ایک کے کام جو ہے اللہ تعالیٰ ہی اسباب کے ذریعے سے بنا دیتے ہیں. بھوک لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی جو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. انسان مختلف جو ہے اجناس استعمال کر رہا ہے. یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ زمین میں بیج بویا جاتا، اناج اگتا ہے، سورج کی شعاعیں اس کو لگ رہی ہے، سورج کو اللہ ہی نے پیدا کیا. بارش برس کر زمین میں جو ہے زرخیز کر رہی ہے، بارش اللہ کے حکم سے آ رہی ہے. ہاں، زمین کو جو ہے ہم صرف ذریعہ بن کر جو ہے بیج لگاتے ہیں، اس میں سے تنو پودے جو ہوتے ہیں پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، اس سے پھل پھول لگتے ہیں. اناج کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور جو ہے تمام مخلوقات کی بھوک مٹانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے، پانی اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے. اللہ کے حکم سے ہی زمین سے پانی نکالا جاتا ہے اور جو ہے آسمان سے جو برس کر زمین پر بہتا ہے. اس طرح انسان جو اپنی پیاس بجھانے کے لیے جو پانی استعمال کر رہا وہ بھی اللہ ہی کا جو ہے پیدا کیا ہوا ہے. آگ دی تو نے دیکھنے کے لیے، یہاں انسان کو جو ہے اس بات کا جو ہے شاعر احساس دلا رہا ہے کہ آپ کے اپنے اندر جو نعمتیں دی گئی ہیں، جیسے کہ آنکھ سب سے قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. یہ نعمت کا جو ہے آپ اندازہ اس وقت لگا سکتے ہیں جب کسی جو ہے آپ کے محروم شخص کو جو ہے دیکھیں گے. وہ دنیا کے مختلف نظاروں سے محروم ہے، وہ انہیں دیکھ نہیں سکتا. تو آنکھ جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دماغ دیا ہے اچھے برے کی سمجھ اور اس کی پہچان کرنے کے لیے. اسی طرح جو کان دیے ہیں سننے کے لیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، کیسے اس کی جو ہے تعریف کی جا رہی ہے یا کیسے اس کو جو کسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ تمام جو ہے لوگوں کی جو ہے گفتگو کو اپنے کانوں سے سن رہا ہے اور سن کر جو ہے اس کو فہم حاصل کر رہا ہے کہ وہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں وہ اپنے دماغ سے سمجھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دماغ دیا ہے سمجھنے کے لیے، آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، ہاتھ پاؤں دیے مختلف جو ہے کام کرنے کے لیے، کھانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، اور اسی طرح جو ہے بات کے کہنے کو جو ہے بخشی ہے زبان. اپنے مطالبات، اپنی جو ہے اظہار معافی ضمیر کا جو ہے دوسروں کے سامنے جب وہ تذکرہ کرنا چاہتا ہے تو کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان بخشی ہے. اور بات کے سننے کو دیے دو کان، جب لوگ اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں تو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے دو کان بخشے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے دن اور رات بدلتے ہیں اور انسان اس سے جو ہے اپنے نظام زندگی کو ترتیب دے کر گزارنا سیکھتا ہے. جیسے دن میں وہ بیدار ہوتا ہے اور اپنے روزمرہ کی مصروفیت کو انجام دیتا ہے. مختلف جو ہے لوگ اپنے اپنے کاموں پر جا کر کمائی کرتے ہیں، روزی کا انتظام کرتے ہیں اور تھک ہار کر جب وہ آتے ہیں تو جب رات ہو جاتی ہے تو کھا کر آرام کرتے ہیں، اپنی جسم کی تھکان کو دور کرتے ہیں. اسی طرح زندگی کے دن جو ہے گزرتے رہتے ہیں. جب ایک موسم جو ہے چلتا ہے تو لوگ اکتا جاتے ہیں. مثال کے طور پر بارش کا موسم چل رہا ہے، لگاتار بارش ہو رہی ہے، لگاتار بارش ہو رہی ہے.
تو لوگ سب جو ہے اس کے برسنے سے بیزار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنی جو ہے کم سہولت کی وجہ سے اس کے نقصان کا سبب بنتے ہیں, اس کے جو ہے بارش کی ہونے نقصان سے جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے لگاتار بارش کی وجہ سے لوگ موسم میں جو ہے سردی آ جاتی ہے, لوگ جھاڑا محسوس کرنے لگتے ہیں, بھیگ کر بیمار ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو مخلوق خلقت یعنی کہ مخلوق بارش کے جو لگاتار برسنے سے پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے جو ہے برسنے سے نقصان محسوس کرنے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے بارش کو روک دیتے ہیں اور اس کے بعد موسم کی جو ہے شکل کو بدل دیتے ہیں. آئیے اس نظم کے تحت مطالعے میں آنے والے نئے الفاظ کے جو ہے بارے میں معلومات حاصل کریں, اس کو معنی سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے خلقت یعنی مخلوق جسے اللہ تعالیٰ پیدا کیا گیا, جیسے کہ انسان ہے, جنات ہے, دیگر مخلوقات ہیں نا مخلوق. اسی طرح اجیرت یعنی مشکل آ جانا, پریشان ہو جانا, تکلیف میں مبتلا ہو جانا. خطا آسان یہ بھی جو ہے مشکل میں پڑ جانا, اپنے آپ کو جو ہے مصیبت زدہ محسوس کرنا, تکلیف میں مبتلا ہو جانا. جان میں جان, کسی مشکل سے راحت مل جانا, سکون میسر آنا. اسی طرح میں یعنی برسات, پچھوا پچھم کی طرف سے آنے والی ہوائیں. سیل یعنی گیلی, جب بارش ہوتی ہے تو جس چیز پر بھی وہ گرتی ہے تو وہ گیلی ہو جاتی ہے. جیسے زمین پر پڑے تو وہ زمین نم ہو جاتی ہے, گیلی ہو جاتی ہے. سیل یعنی کہ گیلی. ٹیلے یعنی اونچے, میٹی کے اونچے حصوں کو جو ہے ٹیلے کہا جاتا ہے. گلزار, ہر طرف بہار آ جانا, ہرا بھرا ماحول ہو جانا, رنگ برنگے پھول کھل جانا. اسی طرح سے گلزار. رخ بدلنا, موسم جو ہے بدلنا. مشکل کشا مصیبتوں سے نکالنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اس طرح سے چند ایسے الفاظ جو خدا کی شان نظم میں جو ہے ان کو مطالعے میں نئے محسوس ہے, جن کے معنی ہم فرنگ یا لغت کے ذریعے سے جان سکتے ہیں یا اپنے بڑوں سے جو ہے جان کر اس کے بارے میں فہم حاصل کر دوبارہ آپ اس نظم کو جو ہے روانی کے ساتھ پڑھنے کی مشق کیجیے. اسی طرح اس نظم کے لکھنے والے شاعر خواجہ الطاف حسین حالی جن کا مختصر تعارف ہم اس طرح سے دیکھیں. نام کتاب میں جو ہے مختصر تعارف دیا گیا ہے. نام خواجہ الطاف حسین حالی. ولادت یعنی ان کی پیدائش 1837 عیسوی میں ہوئی. وفات 1914 عیسوی میں جن کا انتقال ہوا. مقام ولادت پانی پت کے مقام پر یہ پیدا ہوئے. مجموعہ کلام مسدس حالی دیوان حالی. تصانیف حیات جاوید, یادگار غالب, حیات صابی, مقدمہ شعر و شاعری. خطاب حکومت یا کسی ادارے کی جانب سے جب ان کی خدمات کے سلسلے میں جب کوئی اعزاز جو خطاب کو دیا جاتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں. اعزاز کا ملنا, جیسے ان کو جو ہے شمس علماء کا خطاب دیا گیا. شمس علماء یعنی اساتذہ کے استاد کو کہا جاتا ہے. استادوں کے استاد کو جو ہے شمس علماء کہا جاتا ہے. جیسے آپ کو جو ہے یہ خطاب دیا گیا شمس علماء. اس طرح جو ہے مختصر شاعر کا تعارف تھا جس کا آپ کو جو ہے یاد رکھنا ضروری ہے. آئیے اب ہم اس نظم کے خلاصے کی طرف جو ہے بڑھتے ہیں. خدا کی شان میں لکھی جانے والی نظم جسے ہم کہا جاتا ہے. ایسے نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اس کی قدرت کا تذکرہ ہو, اس کی شان و شوکت, اس کی عظمت کا تذکرہ ہو, یہ نظم جو ہے حمد کہلاتی ہے. شاعر نے نظم خدا کی شان نہایت آسان, سلیس اور رواں دواں انداز میں عام فہم الفاظ میں لکھی ہے, جو آپ بآسانی اس کو ان اشعار کو سمجھتے ہوئے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں, جس کو پڑھ کر خدا کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے. یہ جو تمام کائنات ہم کو نظر آ رہی ہے, اس کا پیدا کرنے والا, اس کو چلانے والا اور اس کو جو ہے تباہ کرنے والا بھی صرف اور اللہ تعالیٰ ہی ہے. جب اس نے اس کو پیدا کیا اور چلا رہا ہے
ایک وقت آئے گا جب اسی کے حکم سے یہ فنا بھی ہو جائے گی. اسی لیے کہ زمین اور آسمان بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں. ساری خدائی یعنی اس کی بنائی ہوئی کائنات کتنی خوبصورت ہے جس کو دیکھ کر اس کی بڑائی کا اندازہ ہوتا ہے. مختلف جو ہے آپ رنگ برنگے پھول لے لیجئے، ان کی خوشبو الگ ہے، ان کے رنگ الگ ہے، اور اسی طرح جو ہے اللہ کی بہت سی کائنات ہیں. مختلف پرندوں کے لے لیجئے آپ، اتنے خوبصورت ان کے پر ہوتے ہیں، ایک ایک کی جو ہے آواز کیسی میٹھی ہوتی ہے. سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے. وہی ہر جاندار کو غذا مہیا کرنے والا، سب کی مشکل آسان کرنے والا ہے، بھوک میں کھانا کھلانے والا، پیاس بجھانے والا وہی ہے. اسی لیے کہ کھانے کی تمام چیزیں اور پانی اسی نے بنایا ہے. اس نے دیکھنے کے لیے آنکھ جیسی نعمت دی، اور سننے کے لیے کان عطا کیے، کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے، بات کرنے کو زبان بخشی. دن کام کرنے اور کمائی کرنے کے لیے بنایا، رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا. اللہ نے موسم بنائے جیسے گرمی کا موسم، جب لوگ گرمی کی شدت سے پریشان ہو جاتے ہیں، گرمی محسوس کرنے لگتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے برسات کا حکم ہو جاتا ہے اور بارش برسنے لگتی ہے، اور تمام جو ہے گرمی دور ہو جاتی ہے، اور لوگ راحت محسوس کرنے لگتے ہیں، گرمی کی شدت سے آرام محسوس کرنے لگتے ہیں. اس کی جو ہے گرمی کی وجہ سے جو مشکلات پیش آ رہی تھی وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور ہر طرف جو ہے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے، اور موسم بالکل سرد ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لوگ جو ہے گرمی کی شدت جو اس کی جو مشکلات تھے ان سے اپنے آپ کو جو ہے محسوس کرتے ہیں. اسی طرح جب زندگی دوبھر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جو ہے موسم بدل دیتا ہے، برسات کا موسم آ جاتا ہے اور راحت مل جاتی ہے. گرمی کی شدت سے سارا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے. پھر پچھم کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہے، اور اس طرح جاڑے کا موسم ختم ہوتا ہے اور سرما کا موسم، بارش کا موسم ختم ہوتا ہے اور جاڑے کا موسم آ جاتا ہے. اس کے بعد موسم بہار کی لہلہاتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. درختوں پر پھول کھلنے لگتے ہیں، سارا ماحول ہرا بھرا ہو جاتا ہے، چرند و پرند خوشیوں میں جھومنے لگتے ہیں. اس طرح ایک کے بعد ایک موسم کو بدل کر اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں.